اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت نزول کے اعتبار سے، جس میں رب نے فرمایا اقرا یعنی پڑھو. حضرات محترم، اگر مسلمانوں کی بڑی بڑی اگر خرابیوں کو دیکھا جائے اور بلندی کی طرف سے پستی کی طرف آنے والی چیزوں میں اگر وجوہات کو تلاش کیا جائے تو سب سے بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی ایجوکیشن. سب سے زیادہ کمزور اگر ایجوکیشنل سسٹم کسی قوم کا ہے تو اس قوم کا نام مسلمان ہے. حضرات محترم، تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کا احساس کتنا ہونا چاہیے آج ہمیں نہیں ہے. علم وہ زیور ہے جو آنے والے دن کے ساتھ انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. اسے جدوجہد کی خاردار وادیوں سے نکال کر رب کی معرفت کا نور عطا کرتا ہے. علم چاہے دینی ہو یا عصری ہو، وہ انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. حضرات محترم، آج دنیا کی جتنی بڑی بڑی ترقیاں ہیں، اگر ان کو ملاحظہ کیا جائے، چاہے انسان کا چاند پر جانا ہو، ستاروں کو مسخر کرنا ہو، دریا کو چیرتا ہوا نکل کے حضرات محترم راستے بنانا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر عالم وجود میں آئی ہیں تو اس میں بڑا دخل علم کا ہے. آج علم کے اعتبار سے مسلمان سب سے زیادہ کمزور ہے اور سب سے زیادہ حضرات محترم نچلے طبقے میں موجود. حضرت علامہ مفتی عمران صاحب قبلہ، مفتی حسان صاحب قبلہ، یہ دونوں حضرات یہاں پر موجود ہیں. اگر ان سے آپ پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ حضرت اگر قوم مسلم کو ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، حضرات محترم یہی جواب دیں گے کہ آج اس پرفتن ماحول میں اگر مسلمان کو اپنے وقار کو مضبوط کرنا ہے تو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا ہے کہ اپنا تحفظ کر سکو، اپنی قوم کو بچا سکو. صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے علم کا راستہ، وہ راستہ ہے ایجوکیشن کا راستہ، وہ راستہ ہے تعلیم کا راستہ. حضرات محترم، اگر مسلمانوں کی تعلیم کا سرسری جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آج مسلمان تعلیمی میدان میں کہاں کھڑا ہے اور کہاں پر اس کو ہونا چاہیے. حضرات محترم، 21ویں صدی کے 24 سال گزرنے کو ہیں اور اس صدی کے اندر دنیا کی قومیں کچھ پلان، کچھ عزائم اور کچھ منصوبوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہیں. لیکن حضرات محترم، اگر کسی کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی عزم نہیں ہے، کوئی زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات نہیں ہے، تو اس قوم کا نام مسلمان ہے. حضرات محترم، اس قوم کا نام مسلمان ہے. آج ہر قوم کے پاس ضابطے ہیں، ہر قوم کے پاس منصوبے ہیں. اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی ضابطۂ حیات نہیں ہے. آج سائنسداں حضرات محترم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس زمین سے بڑی ایک اور زمین خلا میں تلاش کریں، اسپیس میں تلاش کریں، جس کے لیے وہ رات اور دن جدوجہد کر رہے ہیں. حضرات محترم، اہل علم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم علم کو اتنا مسخر کر دیں، اتنا عام کر دیں کہ دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے. آج میڈیکل سائنس کے ماہرین یہ سوچ رہے ہیں کہ 21ویں صدی کے مکمل ہوتے ہوتے ہم انسان کی جیروسکوپی تیار کر لیں جو بالکل انسانی شکل و صورت میں موجود ہو. آج کھیتی باڑی کے ماہرین کو دیکھا جائے، زمین میں کھیتی ہوتی ہے، پودا لگاتے ہیں، وہ پھل دیتا ہے، لیکن وہ کوشش میں ہے کہ زمین کے علاوہ اس بیس میں کیسے کھیتی باڑی کی جائے، اس خلا میں کیسے کھیتی باڑی کی جائے. آج ماہرین سیاست سوچ رہے کس طریقے سے پول ٹیکس کے ذریعے اپنے وقار کو مضبوط کیا جائے اور پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل بنا جا سکے. آج حضرات محترم، آج تجارت کے ماہرین سوچ رہے ہیں کس طریقے سے ہم دنیا کو گلوبل ویلیج میں تبدیل کر دیں. حضرات محترم، یہ دنیا کے منصوبے ہیں، یہ دنیا کے ضابطۂ حیات ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی منصوبہ نظر آیا؟ کیا
کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی ضابطہ نظر آیا؟ آج 2 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے اور 57 مسلم ملک موجود ہیں جن میں بذات طور پر مسلم حکومت قائم ہے۔ حضرات محترم، کسی کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، کسی کے پاس کوئی ضابطہ نہیں، کسی کے پاس کوئی عزم نہیں۔ حضرات محترم، افسوس کی بات تو یہ ہے ہمیں اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کا کوئی احساس نہیں ہے۔ حضرات محترم، انسان کو 100 سال کے منصوبے تو دور کی بات، اسے کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل کو اس کو کرنا کیا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں منصوبے ہمارے پاس بھی ہیں، ہاں ضابطے ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن کس بات کا ضابطہ کہ ہمیں رات کو سونے سے پہلے کیا کھانا ہے، صبح اٹھ کر کے کیا کھانا ہے۔ حضرات محترم، جمعہ تو مسلمانوں کی عید کی حیثیت رکھتا ہے، کم سے کم بریانی تو ہونی ہی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس منصوبے ہیں تو اچھے جوتا پہننے کا منصوبہ، اچھا کپڑا پہننے کا منصوبہ، اچھے کھان پان کے منصوبے۔ اگر کوئی منصوبہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں ماہر کیسے بنانا ہے۔ حضرات محترم، تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ ایجوکیشن ہے، جس سے آج مسلمان کوسوں دور نظر آ رہا ہے۔ جی بے شک حق ہے۔ آج مسلمان کوسوں دور ہے میرے بھائی۔ آج دیکھیں، بھاگل پور میں تمہیں کاٹا گیا، سنبل کے اندر تمہیں مارا گیا، تمہاری مسجدوں کو ٹارگیٹ، تمہارے مزاروں کو ٹارگیٹ، تمہارے مدرسوں کو ٹارگیٹ۔ یہ تمام چیزیں اس لیے پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہماری مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے ہمیں اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، ہمیں اس کا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے مزار کی طرف انگشت نمائی کرے تو قانونی اعتبار سے ہم کس طریقے سے اپنے مزاروں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، کیونکہ ہم جاہل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم جاہل ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا وقار بلند ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری باتوں کو سنا جائے، تمہاری باتوں کو تسلیم کیا جائے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ علم کا راستہ ہے، وہ ایجوکیشن کا راستہ ہے، وہ تعلیم کا راستہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر کوکشن مارک لگائے جا رہے ہیں، تمہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس سے اگر بچا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم تھما دو اور دنیا کو بتا دو کہ ہم اپنی مسجدوں کی بھی اور اپنے مزاروں کی، اپنی خانقاہوں کا تحفظ اگر کر سکتے ہیں تو قلم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بے شک بے شک۔ تعلیم حاصل کرو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاریخ کا مطالعہ کرو، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلا پارہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا میں نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی اے پروردگار، ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، ایسے کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، ایسے کو خلافت عطا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر جھگڑے کرے گا، فساد کرے گا، قتل کرے گا، لڑائی کرے گا۔ اگر تجھے خلافت دینا ہے، اگر کسی کو اپنا نائب بنانا ہے، اگر خلیفہ بنانا ہے، تو ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے۔ جس کو جس عبادت میں تو نے لگا دیا ہے وہ اسی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اے پروردگار، جو زمین پر خون ریزی کرے، جو زمین پر جھگڑے کرے، فساد کرے، وہ خلافت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی جانکاری عطا فرما دی، ہر چیز کے نام کو سکھا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، ہم نہیں جانتے۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے پیش کی ہے۔ آدم سے کہا ہے، اے آدم
کا نام یہ ہے. یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر انسانیت پر ٹوکشن مارک لگا ہے, اگر فرشتوں نے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض جتایا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا دفاع کرسی و حکومت سے نہیں, وقار سے نہیں, بلکہ آدم کو علم سکھایا, آدم کو ہر چیز کی جانکاری دی, آدم کو ہر چیز کا علم دیا, ہر چیز کے اسما کو سکھایا, اور فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم بھی بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. آدم سے کہا اے آدم تو بتا. آدم نے کہا اے رب میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں. تو آدم علیہ السلام نے جب ہر چیز کے علم کے تعلق سے فرشتوں کے سامنے بتایا, تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم کے سامنے جھک گئے, آدم کے سامنے پیشانی کو جھکایا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں اگر ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اگر شخصیت پر اعتراض ہوا ہے, تو اس اعتراض کا دفاع اللہ نے علم سے کیا ہے. اور جب آدم نے چیزوں کے نام بتائے, علم فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا ہے, تو تمام کے تمام فرشتوں کی پیشانی آدم کے سامنے جھک گئی. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے, حکومت تمہاری ہو, کرسی تمہاری ہو, وقار تمہارا ہو, یہ دنیا تمہارے سامنے پیشانی جھکائے, تو کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے, بلکہ اپنے بچوں کو علم سکھا دو, اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو, ایجوکیشن دے دو, یہ دنیا تمہارے سامنے جھکتی نظر آئے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی نظام الدین نظامی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ دنیا تمہارے سامنے جھکے گی. جی بے شک. رات محترم بڑا افسوس ہوتا ہے, آج آپ دیکھیں غور کریں جو مسلم علاقے ہیں, ان مسلم علاقوں میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ بڑے بڑے ہوٹل, بڑی بڑی کینٹینیں, رات کے 12 بجے تک یہ مسلمانوں کے بچے حضرات محترم ہوٹلوں میں شب بیداری کرتے ہیں. لیکن آپ اگر دوسری قوموں کے علاقوں میں سے گزرے, وہاں کیا نظر آئے گا آپ کو؟ وہاں آپ کو اسکول نظر آئے گا, وہاں آپ کو کالج نظر آئیں گے, وہاں آپ کو بڑے بڑے کوچنگ سینٹر نظر آئیں گے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمیں تو علم کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو بس کھانا پینا پہننا اوڑھنا ہے. حضرات محترم اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل جاہل ہو, انگوٹھا چھاپ, کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت بڑا ظلم ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ آ گئے, وہ آ گئے. کوئی نہیں آیا. تم اگر مضبوط ہو تو کوئی تمہیں منہدم نہیں کر سکتا ہے, نہیں مٹا سکتا. رات محترم دیکھیں اسلامی تاریخ ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ. جنگ بدر میں مسلمانوں کو جب اللہ نے کامیابی دی, مختصر سی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی, اور جب مکے کے اندر بڑے بڑے ظالم و جابر کافروں کو گرفتار کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آقا میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ. جب ان کافروں کو گرفتار کر کے نبی کی بارگاہ میں لایا گیا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر, حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام سے مشورے کیے, بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. کسی نے کہا انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے, بڑا ہم کو ستایا ہے, اس لیے ان کو قتل کر دیا جائے. کسی نے کہا ان کو تا حیات قید میں چھوڑ دیا جائے. کسی نے کہا پہاڑیوں سے نیچے ڈھکیل دیا جائے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. صحابہ کرام میں مشورہ ہوا, آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کیا جائے کہ ان سے تھوڑا فدیہ لیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے, رہا کر دیا جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرمایا, اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ ان سے فدیہ لو, رہا کر دو, فدیہ لو, رہا کر دو. لیکن حضرات محترم تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے ایک ایسی مثال بھی اس وقت دیکھنے کے لیے ملی جو قیامت تک کسی نے نہ دیکھی اور نہ دیکھ پائے گا. میرے
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐलान आम फरमाते हैं, ऐ मक्के वालों सुनो, ऐ मुहाजिरीन मक्का, ऐ तमाम सहाबा इकराम की जमात सुनो, मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर इनमें तुमको कुछ पढ़े लिखे नजर आए तो उनसे फिदिया ना लो, बल्कि उनसे कहो कि वो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाए, मुसलमानों के बच्चों को मुसलमानों के बच्चों को तालीम दे। उनका फिदिया यही है कि वो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा दे, हम उनको रिहा कर देंगे, हम उनको छोड़ देंगे। हज़रात मोहतरम देखे मेरे नबी ने कैसे कैसे लोगों को आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म की वजह से हज़रात मोहतरम आजाद किया है। ये वही है जो नबी पर कूड़ा डाला करते थे, ये वही है जो नबी की राहों में कांटे बिछाया करते थे, ये वही है जो नबी को पत्थरों से मारा करते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाला करते थे, नबी के जिस्म पर ओटनी की ओछड़ी को डाल दिया करते थे। और जब ये पढ़े लिखे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिरफ्तार होके आते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, हम इनको आजाद कर देंगे, इनकी तमाम खताओं पर पर्दा डाल देंगे, इनको माफ कर देंगे, लेकिन शर्त यही है, शर्त यही है, ये मुसलमानों के बच्चों को दीन की तालीम दे दे, मुसलमानों के बच्चों को सिखा दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं। बेशक। रात मोहतरम आप देख इतने बड़े बड़े काफिरों को, इतने बड़े बड़े जालिमों को, जिन्होंने नबी को इतना सताया हो कि हिजरत करने पर मजबूर कर दिया हो, सिर्फ इल्म की वजह से मेरे नबी ने आजाद कर दिया। इसलिए मेरे भाई इल्म के करीब आए, अपने आप को दीन से जोड़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आधी रोटी खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं जी, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। सबसे ज्यादा अगर इलाके के अंदर देखा जाए इल्म के एतबार से, दुनियावी तालीम हो या दीनी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के एतबार से हमारा गांव आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुनियावी तालीम के एतबार से देखा जाए तो हमारा मुस्लिम समाज, मुस्लिम मुआशरा बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है। मेरे भाई ये कंपटीशन का दौर है, ये नेट का दौर है, ट्विटर का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, दीन की तालीम से जरूर आरास्ता करें और दीन की तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को असली तालीम भी दिलाएं।